السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، اس وقت سوشل میڈیا پر ازہر دکن جامعہ نظامیہ کا قربانی سے متعلق ایک فتویٰ گشت کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ سوشل میڈیا پر بلکہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی وہ فتویٰ گردش کر رہا ہے، اور اس فتوے میں جو بات کہی گئی ہے کہ قربانی کے ایام گزرنے تک اگر کوئی قربانی کرنے کی پوری کوشش کے باوجود اپنی واجب قربانی ادا نہ کر سکے تو اس کے لیے جو حکم ہے وہ حکم اس میں بتلایا گیا، جو بالکل درست ہے، لیکن اس کو عوام الناس کے درمیان میں ایک الگ طریقے پر پیش کیا جا رہا ہے، اور عوام الناس یہ سمجھ رہی ہے کہ اب ہمیں قربانی نہیں کرنا ہے بلکہ قربانی کی رقم صدقہ کر دینا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں جو شرعی ضابطہ اور شرعی مسئلہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ 4 باتیں اصولی طور پر ذہن میں رکھیں۔ قربانی کے متعلق اصولی طور پر یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے اور قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، یعنی ایام قربانی میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ قربانی کی جگہ صدقہ و خیرات کرنا یہ قربانی کا نہ بدل ہے اور نہ ہی اس سے قربانی کا فریضہ ساقط ہوتا ہے۔ ہاں، اگر قربانی کرنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایام قربانی میں قربانی نہیں ہو سکی تو اب اس کی قضا نہیں ہے، بلکہ اگر جانور زندہ ہو تو وہی جانور یا پھر جانور کی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ موجودہ حالات میں جبکہ کاروبار وغیرہ بند ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ فقر و افلاس میں مبتلا ہیں اور کھانے اور دانے کو ترس رہے ہیں، ایسی صورت میں بہتر معلوم ہوتا ہے کہ صاحب نصاب حضرات واجب قربانی کر لیں۔ جو قربانی واجب ہے وہ تو قربانی ہی کے ذریعے سے ادا ہوگا، وہ واجب۔ لیکن جو نفلی قربانی کیا کرتے تھے تو نفلی قربانی کو اس سال ترک کر کے اس کے پیسے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیں۔ اس میں بھی بہتر ہوگا کہ ایام قربانی سے پہلے یا بعد میں وہ رقم تقسیم کی جائے، اس لیے کہ ایام قربانی میں سب سے افضل عمل قربانی کرنا ہی ہے۔ نفلی صدقات میں افضل انفع للفقراء کی رعایت ہے، یعنی جو مستحق لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند چیز ہے اس کی رعایت کرنا ہے، اور اس وقت انفع للفقراء یہی ہے کہ نفلی قربانی کی جگہ رقم اور دیگر اشیاء صدقہ و خیرات کی جائیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ نفلی قربانی کو ترک کر کے جو ہم اس کی رقم غرباء اور ضرورت مند حضرات کو دے رہے ہیں یہ اس نفلی قربانی کا بدل نہیں ہے۔ نفلی قربانی چونکہ واجب نہیں ہے تو جیسے نفلی قربانی کا ثواب قربانی کرنے سے حاصل کیا جاتا تھا، اب نفلی قربانی نہ کر کے وہ پیسہ صدقہ کر دیا جائے تو اللہ کے راستے میں پیسہ دینے کا ثواب یہ آپ کو ملے گا۔ دوسرا مسئلہ، قربانی میں اصل حکم یہی ہے کہ فربا اور قیمتی جانور کی قربانی کی جائے، تاہم موجودہ حالات میں اگر مناسب جانور کی قربانی کر دی جائے اور اس سے بچے ہوئے رقم سے مدارس یا ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا جائے تو اس میں بھی شرعی طور پر کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی، بلکہ الامور بمقاصدہا کے تحت یہ ایک مستحسن عمل معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جانب توجہ دی جا رہی ہے۔ ایک اور بات
کہ قربانی کا چونکہ کوئی بدل نہیں ہے، اس لیے حتی الامکان قربانی کرنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے، اور قربانی کے لیے خود قربانی کرنا ضروری نہیں، بلکہ قربانی ایک مالی عبادت ہے جس میں نیابت بھی جائز ہے، یعنی آپ اپنا کسی کو نائب بنا دیں، وکیل بنا دیں تو بھی اس کی اجازت ہے۔ تو اگر کسی شہر یا گاؤں میں ایسے حالات ہوں جہاں قربانی کا جانور خریدنا یا قربانی کرنا مشکل ہو، تو کسی دوسرے علاقے میں معلوم کر کے جہاں قربانی کی سہولت ہو وہاں قربانی کرا دی جائے، تاکہ ایام قربانی میں قربانی کا فریضہ ادا ہو۔ ہاں اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو سکی اور قربانی کرنے کی تمام تر کوشش کے باوجود قربانی نہیں ہو سکی، تو ایام قربانی کے گزرنے کے بعد قربانی کی رقم مدارس یا غربا یا ضرورت مندوں میں صدقہ کر دی جائے۔ یہی مسئلہ جامعہ نظامیہ نے اپنے فتوے میں بیان کیا ہے۔ جامعہ نے ہرگز یہ بات نہیں بیان کی کہ قربانی کے بجائے یہ کام کر دیا جائے۔ اولاً پوری کوشش کی جائے کہ ایام قربانی میں ہم اپنی قربانی ادا کرنے کی بھرپور حتی الوسع کوشش کریں، لیکن قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد بھی قربانی کا کوئی نظم نہیں ہو سکا ایام قربانی میں، اور قربانی کے ایام گزر گئے، تو ایسی صورت میں پھر قربانی کی رقم مدارس یا ضرورت مندوں میں صدقہ کر دیا جائے۔ ایک اور مسئلہ، مدارس عام طور پر لوگ مدارس میں اپنا پیسہ دیتے ہیں قربانی کروانے کی نیت سے، تو اگر مدارس اس بات کی صراحت کے ساتھ کہ اگر ہمارے پاس نظم نہ ہو سکے تو ہم کسی دوسرے مقامات پر آپ کی قربانی کرا دیں گے، اور اگر دوسرے مقامات پر بھی ممکن نہ ہو تو قربانی کے ایام کے بعد آپ کی رقم مدرسے میں لگا دیں گے، یہ اگر کہہ کر کسی سے رقم لیتے ہیں تو شرعاً اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ موکل کی اجازت سے وکیل کا کسی دوسرے کو وکیل بنانا بھی جائز ہے، اور بلا اذن موکل وکیل کا کسی دوسرے کو وکیل بنانا یہ درست نہیں ہے۔ ارباب مدارس جنہوں نے قربانی کے لیے لوگوں سے رقم وصول کی ہے، انہیں موکلین کی طرف سے قربانی کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر تمام تر کوشش کے باوجود ممکن نہ ہو تو پھر اس رقم کو صدقات کے مصرف میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ چند اہم اور ضروری مسائل تھے لاک ڈاؤن میں قربانی سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور فتاوے کی بات کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر حتی المقدور ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔